پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز کے ملک میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام بیوٹی تھا۔ وہ اپنے والد جو کہ ایک تاجر تھے اور اپنی دو بڑی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی جو کہ خود غرض اور مغرور تھیں، لیکن بیوٹی بہت مہربان، پیاری اور نرم مزاج تھی اور سب اس کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن بیوٹی کے والد ایک سفر پر نکلے تاکہ کھوئی ہوئی دولت واپس حاصل کر سکیں، لیکن وہ ایک گہرے جنگل میں بھٹک گئے۔ تھکے ہوئے اور بھوکے وہ ایک جادوئی محل کے سامنے جا پہنچے۔ محل کے اندر انہیں ایک میز ملی جس پر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا اور انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے بعد انہوں نے ایک خوبصورت گلاب کا باغ دیکھا اور ایک گلاب کا پھول توڑ لیا تاکہ اسے بیوٹی کے لیے لے جا سکیں۔ اچانک ایک خوفناک بیسٹ نمودار ہوا اور غصے سے دھاڑنے لگا۔ وہ بیسٹ جو کہ محل کا مالک تھا اس بات پر ناراض تھا کہ تاجر نے اس کے باغ سے گلاب کا پھول چرایا۔ اس نے تاجر کو اس جرم کی سزا کے طور پر مارنے کی دھمکی دی۔ تاجر نے اپنی جان کی بھیک مانگی اور وضاحت کی کہ وہ گلاب صرف اپنی پیاری بیٹی بیوٹی کے لیے لے جا رہا تھا۔ بیسٹ نے اس کی جان بخش دی لیکن شرط رکھی کہ تاجر اپنی ایک بیٹی کو محل میں رہنے کے لیے واپس لائے گا۔ تاجر بھاری دل کے ساتھ واپس گھر آیا اور اپنی بیٹیوں کو اپنی خوفناک مٹ بھیڑ کے بارے میں بتایا۔ بیوٹی جو کہ بہت بہادر اور بے لوث تھی، اپنے والد کی جگہ بیسٹ کے محل میں جانے پر اصرار کیا۔ محل میں بیسٹ نے بیوٹی کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک کیا، اسے خوبصورت کپڑے اور لذیذ کھانے فراہم کیے، باوجود اس کے کہ وہ دکھنے میں خوفناک تھا۔ بیوٹی نے دیکھا کہ بیسٹ کا دل بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کئی شامیں اکٹھے گزاریں، باتیں کیں اور کہانیاں سنائیں اور بیوٹی کو بیسٹ کی صحبت اچھی لگنے لگی۔ ایک دن بیوٹی نے بیسٹ سے اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت مانگی۔ بیسٹ نے مشکل سے رضامندی دی لیکن بیوٹی سے وعدہ لیا کہ وہ ایک ہفتے میں واپس آ جائے گی۔ گھر پر بیوٹی کی بہنیں اس کے خوبصورت کپڑوں اور بیسٹ کے بارے میں اس کی باتوں سے حسد کرنے لگیں۔ انہوں نے اسے واپس محل جانے سے روکنے کا منصوبہ بنایا، اس امید میں کہ بیسٹ ناراض ہو جائے گا اور اسے نقصان پہنچائے گا۔ بیوٹی اپنے ارادے سے زیادہ وقت گھر میں گزار بیٹھی اور ایک خواب میں اس نے بیسٹ کو دل شکستہ حالت میں مرتے ہوئے دیکھا۔ وہ فوراً محل کی طرف روانہ ہوئی اور وہاں پہنچ کر اس نے بیسٹ کو گلاب کے باغ میں بے جان حالت میں پایا۔ بیوٹی غم سے نڈھال ہو گئی اور اس نے بیسٹ سے محبت کا اظہار کیا۔ اچانک بیسٹ ایک خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادے نے بتایا کہ ایک جادوگرنی نے اس پر جادو کیا تھا اور اسے ایک بیسٹ بنا دیا تھا اور اس جادو کو توڑنے کے لیے کسی کو اس سے اس کی ظاہری حالت کے باوجود محبت کرنی تھی۔ بیوٹی کی محبت نے اس جادو کو توڑ دیا تھا۔ خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ شہزادہ اور بیوٹی اپنے خاندان کے پاس واپس آئے تاکہ انہیں خوشی کی خبر سنائے۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہمیشہ خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے اور اپنے ملک پر نرمی اور محبت سے حکومت کی۔